اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ربیع الاول میں ہوئی، اور شاید آج ربیع الاول کی پہلی کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ تو آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، قول، فعل میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ بولے بے شک۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے کپڑے سلواتا ہے، درزی کے پاس لے جاتا ہے۔ درزی کے پاس جب کپڑے لے جائے گا، درزی سے پوچھتا ہے کپڑوں کی سلائی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 1,000 روپیہ۔ کتنے دن میں دو گے؟ کہتا ہے 5 دن میں۔ کہتا ہے ٹھیک، 5 دن میں سی کر دے گا اور 1,000 روپیہ سلائی لے گا۔ جو کپڑا لے کر جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 500 کی بجائے 700 روپیہ دے دوں گا، اور 5 دن کی بجائے 7 دن میں بے شک دے دینا، لیکن کپڑے مزیدار سلے ہونے چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ اب درزی اس سے سوال کرتا ہے کپڑوں کی سلائی کیسی ہو، ڈیزائن کیسا ہو، قمیض بازو کی لمبائی کتنی ہو، چوڑائی کتنی ہو، کالر والے ہوں، کف والے ہوں، تریز والے ہوں، شلوار ہو، قمیص ہو، کرتا ہو۔ وہ بہت سارے سوال کرتا ہے۔ تو کپڑے کا مالک جو اس نے سلوانے ہیں وہ کہتا ہے بھئی سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میں شاپر کے اندر نمونہ لایا ہوں، آپ جیسے یہ میرے کپڑے سلے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح سلائی کر دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ اب 5 دن کے بعد نہیں، 7 دن کے بعد کپڑے دینے والا درزی کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے میرے کپڑے سل گئے؟ کہتا ہے جی سل گئے۔ اچھا مجھے دے دو۔ کہتا ہے دے دیے، یہ اپنے کپڑے اپنے پاس رکھ لو۔ جب وہ کپڑے لیتا ہے، کپڑوں کو کھولتا ہے، اب کھول کے وہ حیران ہو جاتا ہے، حیران بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے میرے کپڑوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہتا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام اس کے اندر کیے ہیں۔ کہتا بھائی آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو آپ کو کڑھائی کا کہا ہی نہیں تھا کہ گلے پہ کڑھائی کر دینا، آپ نے تو کڑھائی کر دی۔
وہ کہتا ہے یہ جو کڑھائی ہے آج کل یہ ڈیزائن کراچی کے اندر چل رہا ہے، زبردست ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے یہاں پہ بھی ایک پھول لگا دیا، کہتا ہے یہ تو کوئٹہ کا ڈیزائن ہے، کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے تو میں نے کہا تھا شلوار سینا، آپ نے پجامہ بنا دیا۔ وہ کہتا ہے یہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی لوگوں کا یہ سٹائل ہے، وہ پجامہ پہنتے ہیں۔ کہتا ہے بھئی آپ نے میری قمیض کو بہت لمبا کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ لمبی قمیض تو افغانی لوگ پہنتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تم نے بازو کیسے کر دیے، میں نے کہا تھا درمیان میں گلا رکھنا، آپ نے تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کا یہ تو کندھاری سٹائل ہے۔ وہ کہتا ہے بہرحال بہت ساری چیزیں بتاتا رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنا ایک سوٹ آپ کو دیا تھا، اس طرح کی سلائی کرنا، آپ نے پوری دنیا کے مشہور ڈیزائن نمونے ایک جوڑے کے اندر جمع کر دیے۔ ایمان سے بتلانا وہ شخص جس کا 2000 روپے کا 3000 روپے کا سوٹ تھا، کیا وہ اس کو لے لے گا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لے لے گا۔ 1000 روپیہ اس نے سلائی کا طے کیا تھا، اب خوش ہو کر اس کو 1500 روپے دے گا؟ 1500 روپے بھی نہیں دے گا، 1000 روپیہ بھی نہیں دے گا، الٹا اس پر تاوان لگائے گا۔ جو میں نے دیا تھا میرے 5000 کے سوٹ کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر چٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بات چل پڑتی ہے۔ فیصلہ تو آپ نے خود سنا دیا، آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اور آپ اس 5000 کے سوٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے اندر درزی نے گڑبڑ کر دی، اپنی مرضی شامل کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ دین جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا کر لائے، اور وہ دین میرے اور آپ تک پہنچا کیسے؟ اس پر لگی قربانیاں۔ یہ دین تو آیا، یہ سوٹ تو آیا 4 سے 5000 کا، اور وہ دین جو ہمارے تک پہنچا اس پر قربانی لگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، کبھی کوئلوں پہ لٹایا جاتا، اس دین پر قربانی لگی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا اس دین کی خاطر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے اس دین کی خاطر۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں اس دین کی خاطر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 72 ساتھیوں کا خون لگا کربلا میں اس دین کی خاطر 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ کے اندر، اس کی خاطر 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہادت پیش کی ایک جہاد کے اندر۔ بہت ساری قربانیاں لگیں، کئی گھر گئے، کئی عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوئے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، مبارک خون بہا، پھر دین ہمارے تک پہنچا۔ جب میں اور آپ اس سوٹ کو جس پر 5000 لگا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جس دین کی خاطر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا خون لگا، ان کی قربانیاں لگیں، تو اس سچے اور سچے دین کو کیا میرا اللہ قیامت کے دن اس طرح بگاڑ کر پیش کرنے والوں کو قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔